अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टेस्ट के साथ मैं अफजल अयूबी। नाजरीन, हुकूमत की बेहतर और लॉन्ग टर्म पॉलिसियों से जहाँ मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रहता है, वहाँ टैक्स आमदनी में भी इजाफा होता रहता है। हमारे मुल्क में मौजूदा जो टैक्सेशन सिस्टम है वो कितना मजबूत और पायदार है, टैक्स कलेक्टर और टैक्स पेयर के दरमियान कितना एतमाद बरकरार है, हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं वो कितनी बेहतर जा रही हैं, कितनी मौसर हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या बेहतरी आ सकती है, किस तरह आ सकती है, वो किस तरह मुमकिन है, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इमाम निसार साहब। आप एडवोकेट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। उनके साथ मौजूद हैं सैयद हसन अली कादरी साहब, चार्टर अकाउंटेंट हैं, चेयरमैन हैं प्रोफेशनल रिसर्च फोरम के। नाज़रीन, लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं अरशद भट्टी साहब, जिनका ताल्लुक फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स से है, और दूसरे मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टैक्स बार के सीनियर नायब सदर फराज फजल शेख साहब, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले इमाम निसार साहब, आप क्या समझते हैं जो बजट के बाद ये 6 माह गुजरे हैं या साहब का हुकूमत के 2 साल है, इनमें जो टैक्सेशन हमारा जो सिस्टम रहा है उसको आप किस तरह देख रहे हैं? ये सब बजट का तो मेरा ख्याल है कि वो जिक्र जो है वो इस वक्त मुनासिब नहीं है। हमारा जो परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट है इन रिगार्ड्स टू दी टैक्स कलेक्शन या टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बड़ी ज़रूरी है डिस्कस करना, और बड़ा वैलिड पॉइंट है। इसके अंदर अगर पॉजिटिवली देखा जाए या पॉजिटिव कोई अटेम्प्ट देखी जाए टैक्स कलेक्शन की, वो पीओएस इंटीग्रेशन है, जो पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन और टियर 1 रूल्स वगैरह 2019 में कानून बना और उस पर हम 3 माह से अमल दरामद हो रहा है। जहाँ पे इस कानून के फ़वायद हैं वहाँ पे नुकसानात भी हैं। नुकसान जो हैं इसके वो अभी तो फिल फॉर नज़र नहीं आ रहे, मगर आगे जाके हमें नज़र आएगा कि आफ्टर दिसंबर या जनवरी इसमें लिटिगेशन बहुत सी बढ़ गई। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि पीओएस इंटीग्रेशन बड़े बड़े रिटेलर्स को तो आपने बिल्कुल उनके ऊपर ये लागू किया, मगर जहां पर कुछ एंटियंस बंद थे या जो रिटेलर्स बाहर निकल चुके थे या बंद थे या डेड थे, उनको नोटिस डाल के उन पे पेनल्टीज इंपोज कर दी। पेनल्टी का रूल कहता है जी 5 लाख फर्स्ट ऑफेंस पे, सेक्शन 33 सब सेक्शन 1 पे, और उसके बाद 10 लाख, फिर 15 लाख, फिर 20 लाख, इस तरह करके वो स्लैब्स हैं। तो जब आपने उन पे वायलेशन डाली 5 लाख से लेके 20 लाख 15-20 लाख तक पॉइंट ऑफ सेल का सिस्टम आप सॉफ्टवेयर नहीं लगवाएंगे तो ये आपको जुर्माना पे करना है। अब वो जुर्माने के जो ऑर्डर हो रहे हैं उसके खिलाफ जो है वो एक लिटिगेशन का अंबार जमा होता जा रहा है, और चूंकि वो ऑर्डर बाय द कमिश्नर है तो वो डायरेक्ट ट्राइब्यूनल के अंदर अपील फाइल हो रही है। अब उसकी वजह से ट्राइब्यूनल का वर्कलोड बहुत बढ़ गया और बहुत ज्यादा जो है वो कंफ्यूजन बनना शुरू हो गई। दूसरी तरफ हमारे जो रिटेलर हैं या टियर 1 के जो जिन पे ये सिस्टम या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना है, उसकी एफबीआई ने कोई डेफिनेशन की है? जी, बहुत डिटेल डेफिनेशन है। उसमें उन्होंने बिजली के बिल की कंजम्पशन, कहाँ पर उसकी लोकेशन होनी चाहिए, कितनी बड़ी दुकान होनी चाहिए, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिसको उसने टिक मार्क करना है, और वो अगर पूरा करता है तो फिर वो टियर 1 की कैटेगरी में आता है। ठीक है। अब जो ऑर्डर्स हो रहे हैं उसमें देखा यह जा रहा है कि सिर्फ एक एंटियन को पिक करते हैं, और चूंकि वो रिटेलर रजिस्टर्ड है तो उसके ऊपर रिटेलर का कानून टियर 1 डालने की कोशिश की जाती है, जो कि इलीगल है। ठीक है। टियर 1 के कवानीन को सामने रख के अगर आप उसको प्रॉपरली चेक करें या विजिट करें या इवन गूगल मैपिंग से उसको चेक करें, कि इनको एक ऐप दे दिया जाता जो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं एफपीआर की, और वो वहां जाकर देखती कि हाँ जी है, तस्वीरों के साथ अपनी गूगल मैप लोकेशन अपलोड करती सॉफ्टवेयर के अंदर, और कहती, जो किसी ज़माने में आपको याद होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल टैक्स के लिए आया था, एक ऐप आया था जो हर बंदे के यूज़र के पास मोबाइल पे भी वो अवेलेबल था, तो वो खुद ब खुद एक केस तैयार हो जाता कि नहीं जी मेरा रिटेलर इंटीग्रेशन है ही नहीं। अब मुझे पता है कि बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं, मुझे ऐसे क्लाइंट्स ने अप्रोच किया है कि जिनका एनटीएन था, उस पर सेल टैक्स नंबर ले लिया गया, रिटर्न फाइलिंग उन्होंने कभी की नहीं, मगर चूंकि वहां पर कहीं पर रिटेलर मेंशन था, उनको नोटिस में नोटिस आता साहब, अगर ये पॉइंट ऑफ सेल का सॉफ्टवेयर हुकूमत ने रिटेलर पे लगाना है तो उसके लिए जरूरी था पहले जो ये एफबीआर की जिम्मेदारी में शामिल था लोगों को एतमाद में लेना। बिल्कुल। लेकिन एफबीआर जो एतमाद में लेने की बजाय वो प्लेंटीज के नोटिस करके लोगों को पहले एफआईआर भी दर्ज की जाती हैं, लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है। इससे पॉइंट ऑफ सेल जो 1.5 करोड़ अगर बंदा इसमें रजिस्टर, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है होनी थी, अभी वो चंद हजार में है। यही वजह है, उसकी वजह से जो जिम्मेदारी नहीं निभाई। यूपी भाई, इसमें मैं सच्ची बात है, मैं आपको बताऊं कि इसमें दोनों तरफ है आग बराबर बुझी हुई। अगर यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही तो दूसरी तरफ जो है वो
ہماری جو ورک فورس ہے وہ بھی ہماری بہت کم ہے. اب سیلز ٹیکس کی جو ورک میں فورس وہ ہے, دوبارہ مامون صاحب جی دوبارہ جی ورک فورس پہ دوبارہ آؤں گا, جو سیل ٹیکس کی ہے وہ کتنی ہے اور کیا مسائل کیا ہیں. لیکن حسن علی قادری صاحب سے میں حضور یہ پوچھنا چاہوں گا, یہ جو آپ سمجھتے ہیں اس طرح خوف کی فضا میں یا 5 لاکھ سے 20 لاکھ جرمانے کر کے آپ اس کو انسٹال کروا سکتے ہیں, اور جو سافٹ ویئر ہے جس کو FBR کمپنیوں سے خود لے کے ان کو اعتماد میں لے کے لگوانا چاہیے تھا, وہ لوگ خود کوشش کرتے ہیں, خود لگوانی کرتے ہیں, اگر کوئی نہیں لگا پا رہا تو اس میں ریٹیلر کا کیا گناہ ہے, اور کیا اس سے ہم ٹیکسیشن سسٹم کو بہتر کر سکتے ہیں اگر اتنا خوف کی فضا میں رہ کے. مامون صاحب نے بات کی نا, کیونکہ ظاہر ہے لیگل پہلو کو بہتر سمجھتے ہیں ماشاء اللہ بینگ اے لائر, تو میرے فاضل دوست نے جو بات کی مامون نے بالکل صحیح کی ہے. مامون صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو لٹیگیشن ہے نا آپ کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اور تھوڑا سا یہ جو لٹیگیشن کا معاملہ ہے نا اس کو میں تھوڑا سا مزید آگے ان کی بات کو بڑھانا چاہوں گا کہ اس میں دیکھیں یوبی صاحب ہو کیا رہا ہے کہ یہ 5 لاکھ سے لے کے 20 لاکھ ہے جو بھی اماؤنٹ ہے اس تک جو پینلٹی نافذ کی گئی ہے, اس کا کیا ہوتا ہے کہ پینلٹیز نافذ کر کے یا ٹیکسز کریٹ کر کے جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے یعنی فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے وہ فائنانس منسٹری کے سامنے اپنی ایک پرفارمنس دکھانے کی کوشش کرتا ہے, جو کہ ایک فسیڈ ہے, جو کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, جس کی کوئی ریئلٹی نہیں ہے. اور ریئلٹی اس لیے نہیں ہے کہ وہ والی پرفارمنس ہے جو کہ ریکوری نہیں ہو سکتی. دیکھیں نا, میں نے ایک لائبلٹی تو کریٹ کر دی ٹیکس کی, لیکن کیا میں نے یہ دیکھا کہ وہ ٹیکس لائبلٹی ریکوریبل ہے یا وہ لٹیگیشن میں جا کے ختم ہو جائے گی. تو بہت ساری آپ کی ٹیکس کی لائبلٹیز پچھلے 2-3 سالوں میں اگر آپ اسیس کریں تو ایک یہ موازنہ بھی ہونا چاہیے کہ کتنا ٹیکس ایسا رہا ہے جو کہ لگایا گیا ہے اور وہ ٹیسٹ آف لٹیگیشن کو پاس نہیں کر سکا, کتنے آرڈرز ایسے ہیں جو ٹیسٹ آف لٹیگیشن کو پاس نہیں کر سکے. اور میرا خیال ہے آپ مامون صاحب سے بات کریں گے تو مامون صاحب بھی میری بات کو تائید کریں گے کہ واقعی ٹیسٹ آف لٹیگیشن جو ہے اس کا کانسیپٹ ہماری مشینری ٹیکس مشینری کے اندر ہے ہی نہیں. دوسری بات جو آپ نے کہی ہراس کرنے والی یا کہا گیا کہ یہ پوائنٹ آف سیل لگا دیں, دیکھیں اس میں ہم نے ایک بڑا امپورٹنٹ اہم پہلو کہا تھا کہ دیکھیں سب سے پہلے کوئی بھی قانون آپ لے کے آتے ہیں ڈیجیٹائزیشن کا لائیں, پوائنٹ آف سیل کا, آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ دیکھیں اس کے بارے میں اویئرنیس ہوتی ہے. آپ لوگوں کو کیمپس لگاتے ہیں, ان کو اویئر کرتے ہیں کہ جی آپ کا پوائنٹ آف سیل کیسے چلے گا, آپ کا کوئی کسٹمر آئے گا تو کریڈٹ کارڈ, بہت سارے آپ کے ریٹیلرز ایسے ہیں جن کو کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. کیا آپ نے کوئی ان کو اویئرنیس دی ہے؟ پھر اس کے علاوہ اس میں دیکھیں جیسے آپ کو یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کی طرف آ رہے ہیں تو جیسے آپ نے ریسٹورنٹس میں کیا, آپ کو چاہیے تھا وہاں پہ جیسے سیل ٹیکس آپ نے ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ پہ 5% کر دیا, آپ سارے پروڈکٹس پہ کر دیں, ٹھیک ہے نا, خالی سروس سیکٹر پہ تو ضروری نہیں ہے. اور اس میں ایک سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دیکھیں آپ اویئرنیس کرتے, اور ایک بڑا اہم نقطہ ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جو آپ کے پرانے سٹاکس پڑے ہوئے تھے, جی یعنی ریٹیلر کے جو سٹاکس پڑے ہوئے ہیں جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہیں ریٹیلرز, ان کے بارے میں کوئی ایسا اسکیم نکالی جاتی ہے جس کے ذریعے وہ آسانی سے سٹاکس رجسٹر کر سکتے ہیں. اب دیکھیں آپ کو ریٹیلرز کا بھی مسئلہ آپ سمجھنا جو پڑے رجسٹر ہو بھی رہے ہیں, اگر وہ اپنی ریٹرن جمع کروائیں گے, جو اسٹاک ٹیگ پڑا ہوا ہے جی اس کی ڈیفینیشن کس طرح کریں گے, وہ آڈٹ میں کس طرح ان کو دکھائیں گے, کیا سر وہی مسئلہ ہے نا یوبی صاحب, پرابلم یہی ہے. دیکھیں مسئلہ یہیں پہ لائے کرتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے کہ جو رجسٹر ہو رہے ہیں ان کا تو کچھ حساب کتاب ٹھیک ہے, یا سمجھ لیں کہ ان کے پاس ایڈوائزر ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جب وہ ریٹرن جائے گی, لیکن جب وہ ریٹرن جائے گی تو اس کی ویریشن آئے گی. اور آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں ایک میجر ڈفرینس ہے ایون بعض لوگوں کے ڈکلیئرڈ سٹاکس میں اور جو سٹاکس ان کے پاس اویلیبل ہے 50-50 60% کا ڈفرینس ہے, اور ڈپارٹمنٹ بھی اس بات کو جانتا ہے. تو دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ آپ ایک انفلکس آف نوٹسز کریٹ کریں, لوگوں کو نوٹسز ڈالیں, اور پھر جیسے مامون صاحب نے کہا کہ یہ لٹیگیشنز ہوں, سارا کچھ ہو, تو دیکھیں اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ٹیکس کیا آ سکتا ہے, اور یہ دیکھیں وہی والی بات آپ کی والی کہ اویئرنیس ہونی چاہیے. FBR کہتا ہے 1000 ارب روپے کی چوری روکنے کے لیے پوائنٹ آف سیل کا سسٹم لایا گیا ہے. کیا یہ ممکن ہے؟ دوسرا, پنجاب ریونیو اتھارٹی پہلے یہ تجربہ ریسٹورنٹس پہ سافٹ ویئر انوائس مانیٹرنگ سسٹم لگا کے وہ ریسٹورنٹ کے لیے اس پہ چیک کر چکی ہے, وہ انعامات بھی انہوں نے رکھے تھے, ایک قرآن دازی کے ذریعے گاڑیاں بھی دی جاتی تھیں. تو آپ سمجھتے ہیں واقعی 1000 ارب روپے کی چوری ہے جس کو روکا جا سکتا ہے؟ اگر اتنے خوف کی فضا میں روکا جا سکتا ہے, میں جو سوال میرا پوچھنا چاہ رہا ہوں, ایک نیٹ جو چل رہا ہے جس پہ میں اپنی انوائس جنریٹ کر رہا ہوں, اس کو تار کو میں ایسے کر دیتا ہوں, روک دیتا ہوں نیٹ کو, میں صبح سے شام تک جتنی بھی اس پہ انوائس نکالتا ہوں, تو کیا وہ FBR اس کو چیک کر سکتا ہے اگر میں بے ایمانی کرنا چاہوں تو؟ جب آپ نے خوف کی فضا پیدا کرنی ہے, لوگوں نے بے ایمانی کرنی ہے, تو پھر 1000 ارب روپیہ کس طرح آئے گا؟ دیکھیے بات ہے کہ ایک چیز میں یہاں پہ دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک مقولہ تھا کسی بڑے دانشور کا, جس نے کہا تھا انگریزی میں کہ دیر از نتھنگ سرٹن ایکسیپٹ ڈیتھ اینڈ ٹیکسز.
تو دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ایون یورپ میں بھی نا ایوبی صاحب کوئی بھی شوق سے ٹیکس نہیں دیتا. ٹیکس دینے کی ایک فضا قائم کی جاتی ہے، اور ٹیکس دینے کی اعتماد نہیں دیا جاتا لوگوں کو، اعتماد. دیکھیں وہ آپ کوئین الزبتھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ جی جو الیکٹرانک چیئر کا بیسیکلی الیکٹرک چیئر کی جو سزا ہے ڈیتھ کی، وہ آپ نے ابھی تک کسی کو صرف 1 یا 2 کنوکشن ہوئی ہیں، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا جی خوف ضروری ہے. خوف جب آپ سزا دے دیں گے تو خوف ختم ہو جائے گا نا. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بندے کو مار دیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بندے کو ڈرائیں کہ آپ یہ کریں گے تو آپ مر جائیں گے. اب ہم اس صورتحال سے اوپر نکل گئے ہیں کہ جہاں پہ ہم ڈرا رہے ہیں کہ جی آپ مر جائیں گے. اب ٹیکنیکلی ہم نے معیشت کو کسی حد تک جو ہے زندہ گور کر دیا ہے. اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھ رہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے. دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ دیکھیں آپ انسینٹیوائز کریں. اب جو آپ حالات کر رہے ہیں اس سے حالات بہتر نہیں ہوں گے. حکومت اپنی ٹیکس آمدن کو لوگ بڑھانا اپنے چاہتی لوگوں ہے، کو اس دیکھیں ہاتھ ٹیکس میں آمدن لانا بالکل چاہتی ہے، بڑھانا لیکن ایسے چاہیے. حالات میں ممکن نہیں ہے. بالکل اس میں ممکن نہیں ہے. اور دیکھیں اس میں ایک اہم بات ہے کہ آپ انسینٹیوائز کریں نا. آپ مجھے بتا دیں جو پوائنٹ آف سیل لگا رہا ہے آج کی ڈیٹ میں، کوئی ایک ریزن بتا دیں جس کا مجھے بینیفٹ ہو رہا ہے پوائنٹ آف سیل لگانے کا بینگ اے بزنس مین. تو میں ایک دفعہ کیا 10 دفعہ پوائنٹ آف سیل لگوانے کو تیار ہوں. مجھے کوئی ڈفرینس نہیں ہے. کوئی آپ ٹیکس انسینٹیو دے رہے ہیں، کوئی آپ ٹیکس کریڈٹ دے رہے ہیں، کوئی آپ ٹیکس ریبیٹ دے رہے ہیں پوائنٹ آف سیل والوں کو، آپ نہیں دے رہے. دیکھیں ایک اور بات، جو بات پینلٹیز کی گئی ہے، آپ کے پاس کیا اتنی بڑی مشینری ہے کہ آپ اوور نائٹ پورے پاکستان کو پوائنٹ آف سیل میں کنورٹ کر دیں؟ نہیں، آپ کے پاس حضور نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے. تو اگر اس کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے تو ایک ڈیفینیٹ گیپ رہے گا ان لوگوں کے درمیان جو پوائنٹ آف سیل میں ہوں گے اور جو پوائنٹ آف سیل میں نہیں ہوں گے. تو اگر آپ نے ان کا گیپ کو کم کرنا ہے تو وہ آپ ڈنڈا مار کے نہیں کر سکتے. وہ آپ کو انسینٹیوز دے کے کرنا پڑے گا کہ آپ ان کے ٹیکسز کم کریں، ان کو فائدے دیں جس کی وجہ سے وہ انکریج ہوں آنے میں. اور جہاں تک انعامی اسکیم کی بات ہے، تو انعامی اسکیم تو پہلے بھی آئی تھی. انعامی اسکیم سے کچھ نہیں ہوتا. اب جیسے انہوں نے معذرت کے ساتھ، آپ کو شاید میری بات بری لگے، لیکن میں گورنمنٹ کو یہ یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ جی آپ جو انفلوئنشل پرسنز کے ذریعے جو آپ مختلف جو اشتہار بازی کر رہے ہیں، جو کہ آپ نے لوگ بلائے ہوئے، جو سیلیبریٹیز بلائے ہوئے، آپ نے اگر اس کو انسینٹیوائز ہی کرنا ہے تو آپ لائر بلائیں. آپ نے اگر اس کو انسینٹیوائز کرنا ہے تو آپ پروفیشنل کی بات کریں، پروفیشنل لوگوں کی بات کریں. یہ کن لوگوں سے بلا کے آپ لوگوں کو انسینٹیوائز کر رہے ہیں؟ ان کو خود نہیں پتا ٹیکس ہے کیا، تو وہ کیا بتائیں گے عوام کو؟ میں حسن صاحب دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا، لیکن ناظرین میرے ساتھ اس وقت لائن میں موجود فراز فضل شیخ صاحب. فراز فضل شیخ صاحب یہ بتائیے گا، جو حکومت پہلے 3 صدارتی آرڈیننس لا چکی ہے، چوتھا آنے والا ہے، آپ ان کو کس طرح سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں اس سے بہتری آ سکتی ہے، ممکن ہے؟ شکریہ یوبی صاحب. دیکھیں یہ جو ہر سال ہمارا فائنانس بجٹ آتا ہے نا، اس کے درمیان میں کسی صدارتی آرڈیننس کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ہم نے سال بعد فائنانس ایکٹ دیا تھا اس بجٹ کو ہی ہم نامکمل دیا. ہم نے اس کو پراپر فیزیبلٹی نہیں بنائی، ہم نے اس کو پراپر ایکسپینسز اپنے ایلوکیٹ نہیں کیا، یا اپنے آپ کو جو اپنی انکمز ہیں اس کو پراپر ہم کیلکولیٹ نہ کر سکے. یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ ہمیں درمیان میں ایک منی بجٹ دینا پڑتا ہے. کہ آپ بار بار ایک چیز کو تبدیلی کرتے ہیں تو وہ اعتماد رہ جاتا ہے اور وہ سیٹسفیکشن لیول بھی نہیں ہوتا. تو یہ ہمیشہ ہر گورنمنٹ کے لیے لازم ہے کہ وہ پورے سال کا ایک ہی بجٹ دے، تاکہ جو کمپنیز ہیں، انویسٹرز ہیں، وہ پورا اپنا فیزیبلٹی 1 گو میں بنائیں. مزید یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو اگلا بجٹ آ رہا ہے، ہمیں پچھلی بجٹ جتنے بھی آئے ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے اس بجٹ سے امیدیں ہی ختم ہو گئیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس دفعہ اسٹیک ہولڈرز کو، خاص طور پہ ٹیکس وکلا کو، اور آپ کی جو معیشت کے جو مختلف لوگ ہیں، بڑے بڑی اچھے یہاں پہ ہمارے معیشت دان ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلیں. یہ آرڈر پہ اور ڈائریکشنز کے اوپر مت چلیں. دیکھیں ہمیں سمجھیں، اور ہم سے ٹیکس لینا ہے تو ہمیں سمجھیں، ہماری پرابلمز کو سمجھیں. تو یہ ایک پارٹ آف دا فیلئر یہ بھی ہے کہ ہمیں بڑی بجٹ لانا پڑتا ہے. فراز صاحب میرے ساتھ لائن پہ رہیے گا، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے بعد آپ سے پھر گفتگو یہیں سے سٹارٹ کریں گے. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. فراز فضل شیخ صاحب یہ بھی بتائیے گا، اگر ٹیکس نظام میں حکومت بہتری لانا چاہتی ہے تو وہ کیا کر سکتی ہے، کیا اقدامات کر سکتی ہے، کس طرح ممکن ہے، آپ کیا تجویز دیتے ہیں؟ جب سے پروونسز 18th امینڈمنٹ کے بعد الگ الگ پروونسز میں سیل ٹیکس بنا ہے، تب سے کہہ رہے ہیں اب ٹیکس بار والے کہ ایک سنگل پورٹل بنا دیں. ہمیں 60 ریٹرنیں جمع نہیں کرائی جاتی سال میں. اب آ کے اس پہ خیر کام ہوا اور ایک سنگل پورٹل بن گیا. اب اس سنگل پورٹل کے اندر کچھ پرابلمس ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ وقت کے ساتھ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا.
چاہیے کیا اس وقت؟ ابھی خیر سندھ والے کچھ اپنی مزید امینڈمنٹس کر رہے ہیں اس کے اندر. چاہیے کیا کہ اس کو مزید سہولیات دیتے ہوئے ان پٹ ایک دوسرے کا الاؤ کریں تاکہ اس پرابلم سے ہماری عوام نکلے کہ جن کے ملٹیپل آفیسز ہیں, برانچ آفیسز ہیں, وہ ٹیکس پراپرلی پے کر سکیں. ابھی ایک ہی ایڈجسٹمنٹ دوسری جگہ ہونا مشکل ہے. مزید جیسا آپ کا سوال کا دوسرا پارٹ یہ تھا کہ ایک کچھ ہمارے پروونسز ٹیکس ہیں, کچھ فیڈرل ہیں. دیکھیں جب ہم نے فیسلٹیٹ کیا ٹیکس پیئر کو وہ خوش ہوا ہے, یہ قدرتی بات ہے. اب ہمارے پنجاب ریونیو کو دیکھ لیں کہ ہمارا یہاں کمشنر اپیل نہیں ہے پنڈی میں. ریونیو اتنا ہیوج یہاں سے لے کے جا رہے ہیں اور اتنا بھی نہیں ہے کہ چند دن, مہینے میں 2 دن کمشنر اپیل کو یہاں پہ آپ ڈپیوٹ کر دیں. آل دا وے آپ کا ٹیکس پیئر یہاں سے موو کرتا ہے, ٹریول کرتا ہے, جاتا ہے اور وہاں ہیئرنگ کر کے واپس آتا ہے. آن لائن سسٹم بالکل فیل ہوا, 2.5 سال سے بند پڑا ہوا ہے, کیا وجہ ہے کسی کو نہیں پتہ. لیکن اس کے اوپر ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ اگر آپ فیسیلیٹیشن نہیں دے رہے تو ریونیو کیوں لے رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری خواہش صرف ٹیکس کلیکشن ہی رہ گئی ہے. عوام کے ساتھ کیا گزر رہی ہے یہ ہم کبھی نہیں دیکھتے. تو ذہن میں رکھیے کہ عوام بھی پھر یہ نہیں دیکھے گی کہ آپ کو کیا ضروریات ہے. دیکھیں اوورسیز پاکستانی ہمیشہ سے پاکستان کے اندر زر مبادلہ لانے میں ایک اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں, ہم ان کے مشکور ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کو اگر یہاں پہ اچھی انویسٹمنٹس کا موقع ملے, یہاں پہ اچھی انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کو سپورٹ ہو, ان کو اعتماد رہے کہ ہمارے یہاں پیسے خراب نہیں ہوں گے, تو وہ یقیناً ان پیسوں میں اضافہ ہی ہوگا. جیسے میں عرض کروں آپ سے کہ اس وقت کیا ہے کہ ڈالر نے شوٹ کیا ہوا ہے, تو انویسٹمنٹ اپرچونٹیز اوورسیز کے لیے بڑھی ہوئی ہیں. دینا ان کو صرف اعتماد ہے کہ آپ آئیں اور آپ کا یہاں پیسہ جو ہے وہ محفوظ ہے. انڈسٹری لگائیں. آپ دیکھیں دنیا کے ماڈلز کو دیکھیں کہ کس طرح ٹرکی اور یہ تمام ممالک کس طرح انویسٹرز کو, پرٹیکولرلی آپ کا جو یو کے ماڈل ہے, اس میں آپ وہ نہیں پوچھتے آپ کو پیسہ آپ کے سپورٹ سے لے کر آئے ہیں. پیسہ لے کے جائیں, آپ کو شریعت بھی دیتے ہیں اور آپ کو ٹیکس چھوٹ بھی دیتے ہیں کہ آپ باہر سے آئیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کے اوپر اوورسیز کے اوپر بڑی ایک اچھی اسکیم دے کر آئیں. جی بہت شکریہ افراز فضل شیخ صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. مامون نثار صاحب, ابھی سید حسن علی قادری صاحب نے فرمایا تھا ورک فورس, اگر 1000 ارب روپے کی چوری ہوتی ہے اس کا مطلب ہے سیل ٹیکس بہت زیادہ پوٹینشیل ہے ہمارے ملک میں, وہ جو حکومت خزانے تک نہیں پہنچتا. تو کو ہماری جو سیل ٹیکس کی ورک فورس ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر یہ جو ایوب بھائی, یہ حسن نے بہت ہی ویلڈ باتیں کی ہیں. اس کے اندر جو ہمارا ٹیئر 1 ریٹیلر کے سب سے پہلی جو 1000 ارب والی بات کر رہے ہیں, یہ ایک ایسٹیمیٹ ہے. جی جی, ہم ایک بڑا کیئرفل سا ایک اندازہ لگا رہے ہیں. وہ اندازہ کس حد تک صحیح ہے وہ ایک کوسچن مارک ہے. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ورک فورس والا کام ہے نا, ہم لوگوں نے دیکھیں ایک دم دھاوا بول دیا ہے, ہر گراؤنڈ پہ لڑنا شروع ہو گیا. میں ایف بی آر کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. جی جی, ہمیں اپنی بیٹلز کو چوز کرنا ہے. میرے ریکمنڈیشن یہ تھی, میں نے شاید ریٹن فارم میں بھی فائنانس منسٹری کو میں نے سبمٹ کیا تھا پیپر, جی جی, کہ اگر اس کو انڈسٹری وائز کرتے نا آپ, ریٹیلر کے اندر بھی کیٹیگرائز کرتے کہ ابھی ہم ان ریٹیلرز کے اوپر کریں گے, تو شاید چین سٹور ہیں, چین سٹورز ہیں, ان کے اوپر پہلے ایکشن ہوتا, اس کے بعد پھر ان کے اوپر ہوتا, اس کے بعد ان کے اوپر ہوتا. ان دا مین وائل وہ ٹیمز ڈپیوٹ ہو جاتی کہ جی ان لوگوں کی جو چیمبرز کے اندر بنی ہوئی ہیں, چیمبر سے انفارمیشن مل جاتی ہے, یونین سے مل جاتی ہے, بازاروں سے مل جاتی ہے, تو ان کے اندر جو ہے وہ آپ کو انفارمیشن کلیکٹ ہو کے مل جاتی. اب جہاں تک ورک فورس کا سوال ہے نا سر, یہ میں پریکٹیکل نالج آپ کو بتا رہا ہوں. یہ پریکٹیکلی ایف بی آر کی فیلڈ فارمیشن سے مجھے انفارمیشن ملی ہے کہ ہم لوگ آج سے 10 سال پہلے جب کسی اپنے بازار میں یا کسی انڈسٹری میں یا جہاں پہ جاتے تھے, تو ان کا صدر جو ان کی ایک باڈی فارم ہوئی ہوتی تھی ایسوسیشن, وہ فوراً ہمیں کانٹیکٹ کرتے تھے اور کہتے جی کیا ہوا ہے, کیا ایشو ہے. جی جی, آپ یقین کریں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج سے کوئی 2-3 مہینے پہلے کی بات, کہ یہاں پہ فیلڈ فارمیشن گئی اور انہوں نے وہاں پہ جا کے کہا اس بازار میں, اس مارکیٹ میں, کہ جی صدر صاحب یہ کائنڈلی اس کو امپلیمنٹ کروائیں, ان سے کہیں 114(4) کی کمپلائنس کروائیں اور نوٹسز دیں, ریٹرنز فائل کریں, جب ریٹرنز کا ٹائم چل رہا تھا. تو میں آپ کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن بتا رہا ہوں, انہوں نے, ان کے جو یونین نے کہا کہ سر جی اگر کوئی بندہ ریٹرن نہیں فائل کراتا نا, آپ اس کو نوٹس ڈال دیں, ہم کسی کا ٹھیکہ نہیں لیتے.
तो सिगरेट 2007 में सर्वे हुआ था मुशर्रफ दौर में, आज तक वो सर्वे जो हुए थे, आज तक लिबर्टी में वो सर्वे के मुताबिक वो हजारों में तादाद थी, जो आज तक उन 150 या 200 बंदे वहां सिर्फ रजिस्टर्ड है। इसका मतलब वो बंदे आज तक रजिस्टर्ड नहीं हो इसका सके। मतलब ये हुआ सर कि ये हसन ने मेरा ख्याल है पॉइंट भी रेस किया कि अब वो टाइम नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ इनको नोटिस बाजी से आगाह करते रहे। आगाह नहीं, जिन्होंने होना था वो हो गए। जो ताजिर, आप सर मुझे ईमानदारी से बताएं, किसी भी शहरी आबादी के अंदर कोई ताजिर, कोई शख्स दुकान डाल के बैठता है या कोई कमर्शियल एक्टिविटी करता है, क्या उसको ये नहीं पता कि उसको एनटीएन चाहिए? जाहिर बात है। अच्छा, दूसरा ये भी तो है ना मामून साहब, जिस तरह आप इन्फोर्समेंट टीम की पहले बात कर रहे थे हसन साहब, बहुत इतना इनके पास स्टाफ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर हम सेल टैक्स में अमेंडमेंट लाते जाएंगे, दूसरी चीजें लाते जाएंगे, कानून बनाते जाएंगे, क्या सेल टैक्स का जो इन्फोर्समेंट अमला भी बड़ा कम है ना सर, वो पूरी है? अमला भी बड़ा बहुत कम है। देखें आप पूरी यूनिट में फिरें तो आपको इंस्पेक्टर्स मिलेंगे, यूडीसीज मिलेंगे, क्लर्क्स मिलेंगे, आपको जो है डिप्टी कमिश्नर्स मिलेंगे। ऑडिटर्स का एक ही कमरा होता है पूरी यूनिट में। के बाद सेल टैक्स में कोई ऑफिसर भर्ती नहीं किया गया, बिल्कुल नहीं आया। जो है भी 350 बंदे और सर उनके 250 के करीब ऑडिट एडिटर हैं, वो भी अयूबी साहब सबसे बड़ी बात यह है कि उनके अंदर डिससैटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा है, उनके अंदर डीमोरलाइज हुए हैं ऑडिटर्स। आप बात है, जब किसी की तरक्की नहीं होगी, किसी हो रही है, अच्छी सहूलत नहीं मिलेगी, बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो सबसे बड़ी बात है कि भाई देखें, अगर आपने जंग जीतनी है अपने फौजी तैयार करें। जी। आपने अपने फौजी नहीं तैयार किए, और ये ऑडिटर ने जंग जीतनी है। ये जो पीओएस इंटीग्रेशन की जंग है ना सर, ये ऑडिटर ने जीतनी है। ऑडिटर की रिपोर्ट के ऊपर कमिश्नर ने फैसला करना है। तो ऑडिटर कितनी रिपोर्टें बनाएगा, कितनी इंटीग्रेशन करेंगे आप? अच्छा, इसमें यह भी तो है ना पॉइंट ऑफ सेल में, जिस तरह हसन साहब कह रहे थे, किसी कमिश्नर ने उसको रिटेलर टियर 1 का डिक्लेयर कर दिया अपने ऑर्डर में। जी, वो है उस कैटेगरी में आता भी नहीं है, तो है। फिर उसका क्या सोल्यूशन निकलेगा? सर उसका वही ना, अपीलों के ऊपर अपील होना शुरू हो गई है, लिटिगेशन में जाएंगे, लिटिगेशन बढ़ रही है। उससे पहले अपील कमिश्नर के पास हजारों तादाद में केसेस पड़े हैं, ट्रिब्यूनल में केस पड़े हैं, हाई कोर्ट में रिट्स पेंडिंग पड़ी हुई हैं, और ये चीजें चल रही हैं, रिट्स में डेट्स हो रही हैं। एक सिर्फ आपका जो जब ये ऑनलाइन अपील का फोरम आया था, आयरस का पोर्टल आया था कि अपीलें ऑनलाइन होंगी, तो उसके ऊपर की रेट्स अभी पिछले दिनों नवंबर के अंदर तो फाइनल हुई है। जी, वो ऑनलाइन अपील का भी देखो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने शुरू किया था, लेकिन 2.5 साल से वो भी बंद पड़ा है, रिजल्ट आउटपुट नहीं निकल रहा है। हसन साहब, ये तो सेल टैक्स की बात हो रही थी, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, हुकूमत की अगर बेहतर पॉलिसी हो, लॉन्ग टर्म की हो, तो उसमें हम ज्यादा मार्जिन नहीं निकाल सकते। अगर हम 100% बजट का हिसाब लगाए तो 44% इनकम टैक्स हदफ में आता है, 6% एक्साइज या ड्यूटी जो कस्टम ड्यूटीज हैं, और 50% सेल टैक्स के मद में हम इकट्ठा करके 100% उसको विद होल्डिंग की सूरत में करते हैं। वो भी 85% विद होल्डिंग की सूरत में टैक्स जमा हो जाता है। फिर हम बेहतरी किस तरह उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस में किस तरह ला सकते हैं, और जो 2-3 साल में जितना हुकूमत ने डायरेक्ट टैक्सेस पे काम किया वो क्या है, आप क्या समझते हैं जो करना चाहिए था नहीं किया? सर इसमें मैं आपको एक मदद के साथ एक आम आदमी की ज़बान में जी एक कहानी सुनाना चाहूँगा कि एक गरीब आदमी जो मजदूरी करता है, उसके पास शाम के टाइम 1000 या 1500 का नोट होता है, 1000 का नोट है, आप यानी अंदाज़ा लगाइए, और वो खाना लेने जाता है, उसने अपनी माँ के लिए दवाइयाँ भी लेनी है, तो बच्चों के लिए स्कूल की किताबें भी देनी है, ठीक है, वो 1000 रुपया ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब उस 1000 रुपये में से अगर आप कैलकुलेट करें तो शायद 170 रुपये या 200 रुपये 300 रुपये वो टैक्सेस में दे रहा होता है, जो कि आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ठीक है। और जब वो सिग्नल पे से गुजरता है, बेचारा अपनी साइकिल पे होता है या मोटरसाइकिल पे होता है अपनी इस्तात के मुताबिक, तो वो देखता है कि वहाँ पे गाड़ी के सिग्नल पे 2 स्पोर्टेज खड़ी हुई हैं, 3 प्राडो खड़ी हुई हैं, 4 जेडेक्स खड़ी हुई हैं, कुछ V8 खड़े हुए हैं। तो देखें मसला यही है कि खुदारा मेरी आपके फोरम के ज़रिए हुकूमत से एक इल्तिजा है और एक रिक्वेस्ट भी है कि इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दें। जब कॉन्सेप्ट आया था ना जी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का, मैं आपको बताऊं यूबी साहब, जी तो मैं बहुत खुश हुआ था कि कम से कम फाइलर और नॉन फाइलर की इस्तेलाह खत्म हो गई है, ठीक है जी। और मैं ये समझ रहा था एग्जैक्टली ऐसे ही है, लेकिन मैं खुशी हो रहा चले कम से कम जब हम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट की बात करेंगे तो हम उन लोगों को टारगेट करेंगे जिनके पास अनटैक्स्ड अमाउंट मौजूद है और वो अपने टैक्स अदा नहीं कर रहे। आप मुझे बताइए, आईडी कार्ड के ज़रिए गाड़ियाँ बुक होती हैं, आईडी कार्ड के ज़रिए सारा प्रॉपर्टी का काम हो रहा है, आईडी कार्ड के ज़रिए हर चीज़ हो रही है। आज मैं चाहूँ तो स्टैम्प पेपर है, ई स्टैम्प पेपर का कॉन्सेप्ट आ गया। आपको मामून साहब बताएंगे कि स्टैम्प पेपर जो है पुराने लेने का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, टोटली खत्म हो चुका है। जो पहले मैनूवरिंग होती थी ट्रांजेक्शन, वो टोटली खत्म हो गई। तो आज की डेट में अगर आप मुझे ये कहते हैं कि मैं वर्टिकल इंटीग्रेशन नहीं कर सकता और मैं
جو ہائر ورتھ انڈیویجول ہیں یعنی ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجول ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا. اس میں حل یہی ہے کہ دیکھیں آپ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں جن کے پاس ان ٹیکسڈ اماؤنٹ موجود ہے اور پھر ان کو نوٹسز ڈالیں. اب مامون صاحب نے جو بات کی بڑی قابل غور ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے کہ سسٹم کے اندر ہم کہتے ہیں ہم اے آئی یوز کریں گے سارا کچھ. سر اے آئی وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں, آپ کے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے, کس نے کیا ٹرانزیکشن دی ہیں. آپ ٹارگیٹڈ نوٹس ڈالیں. آپ کیا کرتے ہیں, ایک بندے نے جو آج این ٹی این لے رہا ہے اس کو آپ نوٹسز ڈالیں 2016 کے, اور اس کی ہسٹری کیا نکلتی ہے کہ اس وقت وہ شخص اسٹوڈنٹ تھا. معاملہ تو دیکھیں نا آپ ٹارگیٹڈ, تو دیکھیں نا ٹیگ جو ہے فادر کے ساتھ اٹیک بھی ٹارگیٹڈ ہوگا نا. ٹیکس مشینری نے موجودہ ٹیکس پیئر کو صرف بنایا ہوا ہے. جی 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 باہر کا بندہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, وہ سر وہ تو جب آپ اسی کے اندر بیٹھے رہیں گے اور آپ یہ سوچیں گے تو آپ نہیں لا سکیں گے نا. ہمیں یہ بھی تو سوچنا ہے جو آج تک اتنی امنسٹی اسکیمیں آئی ہیں, حکومت ہر سال جو امنسٹی دیتی ہے جس نے اویل کر لی تو ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم یہ کر دیں گے, اتنا ڈیٹا ہے, آج تک ان پہ ایکشن نہیں ہوا. جب ہم اب 30 لاکھ گوشواروں میں بیٹھے ہیں, 2007 میں 26 لاکھ گوشوارے تھے, بالکل ایسے ہی. پھر ہم نے کوئی ترقی تو ٹیکس نظام میں کچھ زیادہ نہیں کی. ہاں یہ ہوا ہے ہدف جو 2000 ارب سے وہ 5000 ارب یا 6000 ارب پہ جا چکا ہے. بالکل ایسے لیکن ٹیکس پیئر تو وہی ہیں جو پہلے ٹیکس دیتے تھے, اب بھی ٹیکس دے رہے ہیں. تو پھر ہم نے ٹیکس سسٹم کو کس طرح بہتر. دیکھیں ایک اور چیز جو ہے نا, میں یہاں پہ ایوبی صاحب آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہوں گا. دیکھیں 2-4 چیزیں تو واضح ہیں. نمبر 1 وہ کہ آپ ٹیکس پیئرس کو اور فائلرس کو الگ کریں. کانسیپٹ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ فائلر نان فائلر وہ کانسیپٹ ٹھیک تھا, لیکن اس میں آپ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ فائلر ہیں, تو فائلر جو ہے نا, نہیں میری عرض سن لیں نا کہ ٹیکس پیئر الگ چیز ہے, فائلر ہونے کا الگ چیز ہے. تو پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ فائلر بنانے سے ٹیکس پیئر نہیں بڑھیں گے, آپ کو آج کی ڈیٹ میں ٹیکس پیئر پڑھانے پڑیں گے. پھر اس کے بعد جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جی جو دوسری آپ نے بات کی تھی کہ جی جو آپ کا ٹیکس کے جو معاملات ہیں کہ آپ کا ٹیکس بیس بڑھے اور آپ 6000 تک چلیں گے, تو اس کو آپ ایک اور کام کر لیجیے میرے کہنے پہ. اعلان کیے جاتے ہیں سر میری گزارش سنیے نا, میری گزارش سنیے, جو ہدف آپ اوپر کر رہے ہیں اس کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ پھر آپ مشرف دور کا ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں اور $8 کا ریٹ دیکھ لیں. آپ ڈالرز کتنا ریکور کر رہے ہیں دیکھیں سر, آپ نے جو انٹرسٹ پے کرنا ہے ڈالرز میں کرنا ہے, آپ ڈالرز کتنا کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, پھر یہی بات آ جاتی ہے کہ آپ ایڈوانس ٹیکس کی مد میں اپنا ہدف پورا کرتے ہیں. آپ اپنا ہدف پورا کرتے ہیں فریولس ڈیمانڈز کی مد میں, ان کو دیکھیں نا آپ کتنا ریئلائز کرتے ہیں. وہ بھی تو نہیں ہو رہا جو حکومت 37% زیادہ کا ٹیکس ہدف پورا کر کے زیادہ گروتھ کر کے وزیر اعظم صاحب سے شاباش وصول کر رہی ہے. اگر ڈالر کا ہم ریٹ دیکھیں تو یہ تو پھر 70% زیادہ ہونا چاہیے. بالکل ایسے زیادہ گروتھ ہونی چاہیے. بالکل ایسے 37% اس کا مطلب وہ 37% کی گروتھ ریئل گروتھ ہے ہی نہیں نا سر, ریئل گروتھ نہیں ہے. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں جی. اس وقت میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں ارشد بھٹی صاحب. ارشد بھٹی صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سر یہ بتائیے گا جو موجودہ ٹیکسیشن سسٹم ہے, ٹیکس نظام ہے, اس سے آپ کی تاجر برادری کہاں تک مطمئن ہے اور کیا تحفظات ہیں آپ کو؟ جی صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے کال کیا. آپ کا جو سوال ہے میں اس کے متعلق صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ کے علاوہ جتنا بھی میڈیا ہے پاکستان کا یا بزنس کمیونٹی اس سے جتنا خوش ہے اس ٹیکس نظام سے, وہ آپ سب بخوبی واقف ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ خوش تو کوئی بھی نہیں ہے, صرف بزنس کمیونٹی ہی نہیں, پاکستان کا ہر شہری اس ٹیکس نظام کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے, چاہے وہ ٹیکس پیئر ہو یا نہ ہو. اس کی وجوہات 2 ہیں. یہاں پہ ہم 3 سال سے دیکھتے آئے, ہم نے سنا تھا کہ یہ گورنمنٹ کچھ اٹریکشن لے کے آئے گی, باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی, بزنس بڑھے گا تو ٹیکس کلیکشن بھی بڑھے گی. مگر یہاں پہ بزنس بڑھانے کی بجائے یا ٹیکس پیئرز کی تعداد بڑھانے کی بجائے صرف ایک ہی بات پر زور ہے کہ جو یہاں پہ ٹیکس پیئر ہے صرف اسی کا خون نچوڑیں, اور اس سے جو بھی ہے اس کا کاروبار بڑھے نہ بڑھے, صرف اپنی جو اہداف ہیں FBR کے یا فائنانس منسٹری کے وہ پورے کیے جانے چاہیے. سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ٹیکس سسٹم میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی, لیکن ہر 3-6 ماہ کے بعد فائنانس منسٹر ضرور تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ ایک نیا ٹیکس متعارف کرواتے ہیں. آتے ہی ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ اس بار ضرور بہتری لے کے آئیں گے, ایک آسان ٹیکس سسٹم جو ہے وہ متعارف کروائیں گے, ٹیکس میں ریلیف دیں گے پبلک کو. کرونا کے اندر سارے بزنسز جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں اور ہر ملک نے اپنے ٹیکس پیئرز کو, اپنے شہریوں کو سہولیات دی ہیں, لیکن واحد پاکستان ہے جہاں پہ کرونا کے اندر بھی ٹیکسیشن کو ڈبل کیا جا رہا ہے اور اس کے ریٹس بڑھائے جا رہے ہیں. تو میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں اس کی وجہ یہ ٹیکس سسٹم ہے. جب تک
یہ ہمارا ٹیکس سسٹم بہتر نہیں ہوگا, یہاں پہ ٹیکس کی ریشو کم نہیں کی جائے گی, اس وقت تک یہاں پہ کرائم ریشو بھی بڑھتی جائے گی اور معاشی حالات جو ہیں وہ بھی بدتر سے بدتر ہوتے جائیں گے. جی ارشد بھٹی صاحب میرے ساتھ لائن پہ رہیے گا, یا مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے بعد آپ سے گفتگو کریں گے. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ارشد بھٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں جو 6 ارب آئی ایم ایف سے قرض لیا جاتا ہے, ہم آئی ایم ایف سے آپ پاکستان کو چھٹکارا دلوا دیتے ہیں, 12 ارب ڈالر ہم دے دیتے ہیں, لیکن وہ کس طرح دیں گے؟ آپ کی تاجر برادری اور اوورسیز پاکستانی پاکستان کو, اپنے ملک کو آئی ایم ایف سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں, تو وہ کس طرح ممکن ہے؟ اور ٹیکس نظام میں بہتری لانے کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ کے لیے بڑا ہی ایک سمپل سا میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ باہر سے انویسٹمنٹ آتی ہے, ہر ملک کے اندر آتی ہے, اور یہ ہر ملک کے لیے جو ریڑھ کی ہڈی کی اس کو جو مثال دی جاتی ہے معاشی طور پہ, جو آپ کے اسٹیٹ بینک کے ریزرو اس سے بڑھتے ہیں اور آپ کی کرنسی سٹرونگ ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ کچھ ایسی ریسٹرکشنز لگا دی گئیں گورنمنٹ کی طرف سے, ایک لمیٹیشن کر دی گئی کہ اس رقم سے زیادہ اگر باہر سے کوئی اوورسیز پاکستانی پیمنٹ بھیجے گا تو اس کو اتنے % ٹیکس دینا پڑے گا. تو جو لوگ نیشنلٹیز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, جب ان کو پتا ہے کہ وہاں بھی ٹیکس دینا ہے اور پاکستان میں پیسہ بھجوانے کی سزا کے طور پہ ٹیکس بھی دینا پڑے گا, تو وہ کیوں کر پاکستان میں پیسہ بھیجیں گے؟ تو میرے خیال میں ابھی بھی گورنمنٹ کو اس کے متعلق سوچنا چاہیے. باہر سے انویسٹمنٹ اسی وقت جو ہے وہ آ سکتی ہے, اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, دوسرے ملکوں میں کرتے ہیں, وہ یہاں تب کریں گے جب ان کو ٹیکس ریلیف ملے گا. مثال کے طور پر ہم کسی اوورسیز پاکستانی کے ساتھ جے وی کرتے ہیں یا پارٹنرشپ کرتے ہیں, وہ وہاں سے انویسٹمنٹ بھیجتا ہے, تو اس کو ٹیکس کی ایگزیمپشن ہونی چاہیے, نمبر 1. دوسری بات یہ کہ جو اس کا اینول انکم ہے اس کے اوپر بھی ان کے لیے اسپیشل کوئی ٹیکس میں ریلیف ہونا چاہیے, تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ہم پاکستان میں اگر کسی کاروبار میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ٹیکس میں بھی چھوٹ ہے اور ہمارے پیسے کا بھی ضیاع نہیں ہے اور کوئی سزا بھی نہیں ہے. اور اسی طرح سے جو لوکل ہماری بزنس کمیونٹی ہے, انڈسٹری ہے, یہ بھی گرو کریں گے, کیونکہ جو بڑی سود کے اوپر, شرح سود کے اوپر ان کو قرضے لینے پڑتے ہیں, وہ بجائے اس کے کہ قرضے لیں تو وہ اپنے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کو ایک اچھی اٹریکشن کے ساتھ اپنے کاروباروں میں بلا سکتے ہیں. پراپرٹی کی جو آج کل بزنس ہے, کنسٹرکشن کا ہے اور دیگر کاروبار ہیں, انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے, تو اس طرح جو ایک بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں اوورسیز پاکستانی کی آ سکتی ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلی بات یہی میں کہوں گا کہ جب تک گورنمنٹ اپنی پالیسیز کے اوپر نظر ثانی نہیں کرے گی, اس ٹیکس سسٹم کو اور ان شرائط کو نرم نہیں کرے گی, تب تک یہ ممکن نہیں ہے. جی بہت شکریہ ارشد بھٹی صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. مامون نثار صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں سیل ٹیکس میں کس طرح بہتری ممکن ہے؟ سر سیل ٹیکس میں سب سے پہلے تو پی او ایس انٹیگریشن کا جو ہے وہ رٹا ختم کریں, اور مراد سے بڑا خوف جو ہے ان کو کانفیڈنس میں لے کے آئیں. یہ حسن نے بڑی امپورٹنٹ ایک مثال دی, جو پی آر اے کی 5 اور 16% کا ڈفرنس وہاں پہ کریٹ کیا گیا. ہاں, انپٹ جو ان کے لیے جو کریڈٹ کارڈ یوزرز ہیں, جو ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ یوزرز ہیں, یہ ایک بہت بڑا انسینٹیو ہوگا. میرا خیال ہے یہ بہت سے ریٹیلرز خود آپٹ کریں گے. ڈیجیٹل بینکنگ نظام لانا چاہتی تھی حکومت, وہ دوسری طرف جا بھی رہی ہے, لیکن کس طرح کریں گے مامون صاحب؟ اس کے لیے لوگوں کو اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے. اس کے لیے تو بڑا, جس طرح ویکسینیشن فری تھی, اس کی جو اویئرنیس دی گئی ٹی وی کے ذریعے, اخبارات کے ذریعے اور ورکشاپ کے ذریعے لوگوں کو اس طرف, مگر یہ ڈیجیٹلائزیشن کے بڑے ہاتھ میں جاتی نا سر. یہ اگر 5% کا یہ اسکیم دے دیتے ہیں کہ اگر جو ریٹیلر انٹیگریٹڈ ریٹیلر کے ساتھ کام کرے گا, ریٹیلر دے گا. میں بچپن سے سر یہ آپ کا ہمارا آفس ہے یہ اس کے اوپر فیروز پور روڈ کے اوپر کونے پر شیزان بیکری ہے. جی جی. اب وہ شیزان بیکری بہت پرانی, بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں, میں نے کبھی نہیں دیکھا اور ہمیشہ سے کیش یوز ہوتا رہا ہے. یہ جب سے پی او ایس انٹیگریشن آیا ہے
آپ اس کے اوپر میں پہلی دفعہ میں وہاں سے کچھ چیزیں لی تو پہلی دفعہ میں نے بڑا لمبا چوڑا اس کا وہاں پہ دیکھا جی پی او ایس انٹیگریٹڈ جو اس نے رسید دی اس کے اوپر بھی ایف بی آر کا پی او ایس انٹیگریشن تھا. تو لوگوں کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے آپ کو ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ یوزر کے لیے پنجاب ریونیو اتھارٹی نے 16% دینا پڑے گا وہ, اور اس کا بہت اس کے پازیٹیو نتائج ہوں گے جی جی انشاءاللہ بڑے پازیٹیو نتائج ہوں گے. اور لوگ پی او ایس انٹیگریشن جو جن کی بنتی ہے وہ خود آگے آ کے کروائیں گے. یار ہم 5% کے اوپر آ رہے ہیں. ہمارے ملک میں دیکھیں تاجر برادری نے اپنے کلائنٹس کو اپنے پاس لانے کے لیے ایک چھت تلے تمام چیزیں مہیا کر دی. ہاں ٹھیک ہے, بالکل ایسے آج ٹیکس نظام میں آج بھی ہم اگر ٹیکس نیٹ میں کوئی آتا ہے تو وہ این ٹی این کے لینے کے لیے دوسرے دفتر جاتا ہے, اپیل کے لیے دوسری جگہ پہ جاتا ہے, ٹربیونل کی تیسری جگہ پہ جاتا ہے, یو آئی بی کے لیے چوتھی جگہ پہ جاتا ہے, سوشل سیکورٹی کے لیے علیحدہ جاتا ہے, سی سی پی کے لیے علیحدہ جاتا ہے. ان کو بھی ایک چھت تلے حکومت کو کرنا چاہیے تھا نا. بالکل کرنا چاہیے, اس کے اندر فیسیلیٹیشن دینی چاہیے. اس کے لیے یہ بہت بڑے آفیسز ہیں سر, سب سے بڑی بات ہے اس کے لیے کوارڈینیشن کی ضرورت ہے. جب آپ ڈفرنٹ اداروں کے اندر ڈفرنٹ لوگوں کو ہیڈز بنا دیتے ہیں تو وہ آپس میں کوارڈینیٹ کرتے کرتے جو بیوروکریسی کے اندر وہ سارا پلان دب جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ ایک جو وزارت لیول کے اوپر, منسٹری لیول کے اوپر, ٹریڈ منسٹری ہو, بزنس منسٹری ہو, لا منسٹری ہو, ان کو بیٹھ کے ایک چھت کے انڈر اس کو بات کریں اور ان کو کہیں کہ یار ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, کاروبار کے لیے ون سٹاپ سولوشن دینا ہے, فلاں جگہ پہ ایک بڑا سا کمپلیکس بنا دیں. ہمارے پاس مال روڈ کے اوپر بے تحاشا جگہ ہے سر, بے تحاشا جگہ ہے. اب میں ایک بڑی عجیب سی بات ہے, میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں پوسٹ ماسٹر جنرل آفس الگ ہے, جی پی او الگ ہے. آج کی ڈیٹ میں پوسٹ ماسٹر جنرل آفس اور جی پی او کی الگ الگ بلڈنگز کی ضرورت نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ ان بلڈنگز کو کنزرو کریں. باہر کے ملکوں کے اندر لیکن ایک طرف ہم اگر حکومت کی ایف بی آر کی طرف جائیں, سنگل سیل ٹیکس ریٹرن کا انہوں نے اعلان کیا تھا, جی بالکل اب تقریباً مکمل ہوتا جا رہا ہے. آئی آر کوڈ کی کتاب کی ان کی سنگل بک لا کی بک بننے آ رہی ہے, وہ بھی جو بجٹ آنے والا ہے اس کا حصہ بنے گا. یہ بہتری کی طرف حکومت کے قدم ہے. لیکن اگر تمام بہتری کی طرف قدم جانے ہیں تو جس طرح بینکنگ ڈیجیٹل نظام لانا ہے, اپنی معاشرت کو دستاویزی کرنا ہے, آپ جس طرح کہہ رہے ہیں ڈیبٹ کارڈ پہ انسینٹیو دیں, تو لوگوں کو اگر ہمارا جو ریٹرن کا سسٹم ہے 30 ستمبر اس کی آخری ڈیٹ ہوتی ہے, لیکن وہ 2-2.5 سال بعد جا کے ریٹرن کھلتی ہے, تو اس کا مطلب پورا سال ریٹرن جمع کرانے کا ہر کو اختیار ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. تو اس میں بہتری نہیں آ سکتی. نہیں بالکل بہتری آ سکتی ہے اس میں. دیکھیں اگر آپ نے اس کو کرنا ہے 3 مہینے کا ویسے ٹائم دیں, اس کو تھوڑا سا پینلائز کر دیں ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ, ایک پینلٹی کے ساتھ اس کو کہ آپ جمع کرا دیں. اب فائلر ہونے کے لیے تو ویسے ہی آپ نے ایک پینلٹی 1000 روپے کا چلان ایک رکھا ہوا ہے, وہ 1000 روپے کا چلان جمع کراتا ہے تو وہ ہوتا ہے. تو اسی طرح اگر آپ ریٹرن کے اندر بھی 1000-2000 روپے لگا دیں گے تو کوئی ایسی مذاق آپ کو کچھ اسکیم حکومت لا رہی ہے جس کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے, جو اچھی خوشائند بات ہے, لیکن اس کو تو وقت سے پہلے آنا چاہیے. اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں؟ یہ ڈفرنٹ بہت سی چیزیں ہیں سر جی جو پازیٹیو چیزیں گورنمنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. بٹ وہی میں آپ کو جو بات کی, جو بیسک پرابلم ہمارا ہمیشہ سے ملک میں رہا ہے کہ بہت سی چیزیں بیوروکریسی کی نظر ہو جاتی ہیں. جی جی ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ بہت سی چیزوں کو ڈیلے کر دیتی ہے, یا ان کو پرانی چیزوں کی عادت ہے. ڈیجیٹلائزیشن میں بھی یہی رول ہے. جی جی مسئلہ یہی ہے کہ ڈیجیٹلائز ہو گئی چیزیں تو وہ تم بیوروکریٹ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی. حسن صاحب آپ نے ایک بات کی تھی, اگر سٹاف زیادہ ہو, مشینری زیادہ ہو تو کوئی بہتری آ سکتی ہے. میں ایف بی آر کے ایک افسر کو جانتا ہوں, اشفاق رضا صاحب, سیل ٹیکس کے بڑے مایہ ناز ہیں. میں نے ان سے گفتگو بھی کئی دفعہ ہوئی ہے. سیل ٹیکس کو جتنا وہ قریب سے جانتے ہیں اور جتنا وہ بجٹ بناتے ہیں, ہر چیز کا قانون بناتے ہیں, آڈٹ رپورٹ دوسری چیزیں بناتے ہیں, اگر ایسے 10 افسر بھی بھرتی کر لیے جائیں ایف بی آر میں 33,000 کے بجائے وہ 10 افسران 33,000 سے زیادہ بھاری نہیں ہوں گے. نہیں, یہ بات آپ کی بالکل بجائے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر مامون صاحب اشارہ کیا پروفیشنل لوگوں کو ہائر کریں. اور پھر دیکھیں, آپ اگر کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں نا, میں ایک چیز کہتا ہوں کہ آپ ٹیکس پیئر کو بھی انسینٹیوائز کریں اور آپ انسینٹیوائز کریں اپنی مشینری کو بھی. دیکھیں جو آپ کے آڈیٹرز ہیں کے ساتھ جو امتیازی سلوک تو وہ ہے, لیکن ایک بندہ ٹیکس دے رہا ہے وہ ڈپارٹمنٹ کا چکر لگا رہا ہے, اس طرح کے آپ کے ڈپارٹمنٹ کے دے رہا ہے وہ خوش ہے. دیکھیں نا, ہمیں وہ جو ایک بات امتیازی ماننی سلوک ہے وہ بھی پڑے خراب ہے نا. نہیں, وہ ٹھیک ہے بات, لیکن دیکھیں جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے بھی دوست ہیں جو اچھا کام کرتے ہیں, ان کے لیے انسینٹیو زیرو ہے. ان کو دیکھیں نا, تنخواہ کے علاوہ آپ کچھ نہیں دے رہے. جی جی, آپ کو چاہیے کہ ان کو پرفارمنس بونس دیں اور اس کی پرسنٹیج مختص کر دیں کہ جی اگر کسی نے اچھی ریکوری کی ہے تو اس کو اس کی سرٹن پرسنٹیج مانیٹرنگ سیل بنا دیں, وہ اسسمنٹ کرتا ہے, اس کا آرڈر 2-3 غلط ہوں تو اس کے لیے کوئی سزا منتخب کر دیں, تاکہ وہ جو لیٹیگیشن میں جس طرح کیس مامون صاحب کرے تو وہ سر لیٹیگیشن میں نہ بھی کریں. ایوبی صاحب میرا دیکھیں, میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں, لیٹیگیشن میں وہ نہ بھی کریں, صرف کمشنر اپیل فورم کے اوپر پیش ہونا شروع ہو جائے نا,
तो ये हसन भाई को पता है कि डीआर की तरफ से आमतौर पे ऑर्डर्स उठा के देखे कमिश्नर पीरियड, नो वन प्रेजेंटेड, नो वन प्रेजेंटेड। नो वन कमिश्नर प्रेजेंटेड। तो जो भी ऑर्डर बनाते हैं तो अच्छे भी हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन वो इंस्पेक्टरी ऑर्डर बनाती है ना वो। नहीं बनाते जरूर हैं सर, बनाते जरूर है। मेरा पॉइंट है कि डिपार्टमेंट भी उधर पेश हो ना, बिल्कुल ऐसे ही। वो पेश ही नहीं होता, डीआर पेश ही नहीं होता। ये इंसाफ का फोरम है, असल में इंसाफ का जो फोरम है ना वो ना हमारे कंप्लीट नहीं है। अगर अपील में जाए तो वो भी एफबीआर का बंदा है, ट्रिब्यूनल में जाए तो वो भी एफबीआर का बंदा है, अगर वो एफटीओ में जाए तो उसमें भी एफबीआर के बंदे हैं, लेकिन वो टैक्स पेयर अकेला है। ये सब आपके प्रोग्राम के दोस्तों से मैं एक बात करना चाहूँगा आपकी इजाज़त के साथ, जो कि बड़ी ज़रूरी है कि देखें हमारा लॉ मेकिंग प्रोसेस और जो टैक्स का सिस्टम है उसका सबसे बड़ा फुकदान क्या है। अभी आपने एक बात की कि जी हम लोग ये भी अच्छा कर रहे हैं, ये भी अच्छा कर रहे हैं, ये भी अच्छा कर रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम अच्छा बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन हर चीज़ के लिए एक वक्त लगता है। आपने अगर अपने आप को निकालना है आईएमएफ से, आपने अगर अपने आप को बेहतर करना है तो देखें अब गवर्नमेंट कोई भी आए, चाहे पीटीआई हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, हमें पता है कि हमें आईएमएफ को फेस करना है, हमें पता है कि हमने एक्सटर्नल प्रेशर को फेस करना है। तो देखें जैसे बाहर के मुल्कों में हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, ठीक है, इसी तरह जैसे अमेरिका की अगर मैं बात करूँ तो सेनेट और कांग्रेस होता है। तो आपको तमाम पार्टीज़ को बैठ के एक मुश्तरका पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी टैक्स की, और अपना एक विजन डिफ़ाइन करें और अपनी अगली 5 या 6 सालों की पॉलिसी बाकायदा तौर पर डिक्लेयर करें और स्टेप वाइज तरीके के साथ प्रॉपर अवेयरनेस के साथ उसको नाफिज करें और इस चीज़ से बाहर आ जाएं कि यार मैं पीटीआई हूं तो मैं इसको नाफिज करूंगा, मैं नून लीग वही चलती रहे, हुकूमत आती जाती रहे। और ये तमाम मैं आपको बता रहा हूँ, तमाम मेरा ख्याल है मामून साहब मेरी बात को सेकंड करेंगे कि तमाम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, तमाम यूरोप में और अमेरिका के अंदर भी, जो इसको आप सुपर पावर कहते हैं, वहाँ ये चीज़ फोकस की जाती है कि जो उनकी सेनेट है वो ज़्यादा स्ट्रांग मानी जाती है। हुकूमतें चेंज होती रहती हैं लेकिन पॉलिसी मेकिंग ज़्यादा जमहूरियत का हम नाम लेते हैं, डेमोक्रेसी का, लेकिन अब 3 सदारती ऑर्डिनेंस आ चुके हैं, चौथा आने वाला है। ये सदारती ऑर्डिनेंस आते हैं, इनकी कानूनी हैसियत ये नॉन डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है, ये नॉन डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस है। और देखिए बात पार्लियामेंट आपका है, पार्लियामेंट है, सेनेट आपकी जब मौजूद है तो ये नॉन डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है और आपकी कमेटी मौजूद है फाइनेंस और टैक्सेशन। फिर आपकी बजट की वो मुखालफत करते हैं, जो बजट पेश करते हैं उसकी मुखालफत है। जब वो देखिए मुखालफत के बारे में मैं कहूँगा कि मुखालफत को सिर्फ मुखालफत की वजह से मुखालफत करना गलत है। अगर आपने क्रिटिसिज्म करना है तो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, अगर तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तो मोर देन वेलकम। लेकिन अगर मैं यही ज़हन बना लूँ कि मैं नून लीग हूँ और आप पीटीआई हैं और मैंने मुखालफत करनी है, देखिए मैं इस वक्त किसी की तरफ से नहीं बोल रहा, लेकिन हमें साथ से करना है। बजट भी आने वाला है, हमने बजट प्रपोजल पे भी काम करना है आगे। क्या आंध्र के लिए क्या हिकमत अमली, अगर ये 4th अमेंडमेंट्स आ जाता है, टैक्स अमेंडमेंट जो आ रहा है, इसका सारा जो असर है वो तो हम आवाम पर होगा। अशराफिया जो टैक्स नेट पहले टैक्स नेट में नहीं है, टैक्स में नहीं देती, उस पर तो इसका कोई असर नहीं होगा। तो हुकूमत किस तरह कवर कर पाएगी, क्योंकि केपीके में अब अवाम ने देख लिया है जो हुकूमत के साथ हुआ है, इसी वजह से हुआ है ना। तो फिर हुकूमत आगे अपने इलेक्शन को कवर करने के लिए, मामला को कवर करने के लिए, इस बजट को कवर करने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाएगी? देखिए उसमें ये यूबी साहब, मैं फिर यही कहूँगा कि आपको बजाय इसके कि आप जो बात करते हैं ना पीओएस की, जी आपको पीओएस के कॉन्सेप्ट को भूल के ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम लेके आना चाहिए, जिसके ज़रिए जो बड़े हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की, गाड़ियों की बड़ी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, उनको आप मॉनिटर करें, आप इसके ऊपर फोकस करें, आप उस चीज़ को हिट करें। देखें एक तरीका ये है कि मैं 100 रुपया इकट्ठा करूँ और एक तरीका ये कि मैं एक इंडिविजुअल से ही 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करूँ। तो मैं क्यों ना वो इंडिविजुअल उठाऊँ जो टैक्स अदा नहीं कर रहा और उससे मैं 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करूँ। तो हुकूमत को इस कॉन्सेप्ट पे आना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि देखें हमारा मसला क्या है कि हम नज़र उठा के घुमा के देखते नहीं हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। आप यूएई में देखें, आप दुबई में देखें, आप मुख्तलिफ गल्फ़ कंट्रीज़ में देखें जो कि आपकी आती हैं, उन्होंने वैट अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, 5% के ऊपर उन्होंने शुरू किया और वो बड़ा ज़बरदस्त उनका मॉडल चल रहा है। आप अगर उस मॉडल को फॉलो करें तो आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में खातिर खा कमी ला सकते हैं। लेकिन देखिए ये एक मैथ्स है, अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में कमी लाते हैं तो फिर आपको इस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनकी वेल्थ जो है, तमाम लोग, मैं कहता हूँ सिंपल, आप कुछ ना करें, आप जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं ना जी सारे, उनका अनबायस्ड एक आप विंग बना लें अपना INI का और उनकी वेल्थ स्टेटमेंट का ऑडिट करें, सब कुछ आपके सामने। आखिरी सवाल छोटा सा, मेरा छोटे से प्रपोजल, अगर जितने टैक्स पेयर हुकूमत के पास मौजूद हैं जो अपना गोशवारा जमा करवा रहे हैं, जी 33,000 की आपकी वर्क फोर्स है, उसको सबको वो जितने टैक्स पेयर हैं उनको साथ रखें, उनसे 10% हर साल इंक्रीज करवा लें टैक्स को, बाकी ठेके पे दे दें शहरों को, किसी चार्टर अकाउंटेंट फर्म में है, टैक्स फर्म में है,
भाई आपने ये इससे ज़्यादा कुछ टैक्स देगा तो वो हमसे इतना नहीं, पैसा देखिए उसमें लेगा। मेरी दोहरी राय है, उसमें मेरी दोहरी राय है, उसमें देखें बात आपकी ठीक है, कहने को अगर मैं सेल्फिश हो जाऊं तो बड़ी अच्छी बात होगी कि जी हमें एक दूसरे को, लेकिन देखें हम उन्हीं लोगों के एडवाइजर्स भी होते हैं, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का पहलू आ जाता है। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये अभी जो इस पे मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये भी कहना चाहूँगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को या लॉयर्स को जो ये ऑडिट दे रहे हैं, तो फिर वही जो नाखुशगवार किस्म का माहौल पैदा होगा, और उसमें बेहतर ये है कि हम जो कहते हैं ना कि जो जिस रोल में है वही काम करे, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। जी हसन साहब आपको बहुत शुक्रिया, मामून साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी, ताजिर बरादरी की तरफ से अरशद भट्टी साहब थे, जिनका भी ये कहना था अगर मुल्क में टैक्स निज़ाम को बेहतर करना है, स्टेक होल्डर की मुशावरत को यकीनी बनाएं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी और ताजिर बरादरी बिजनेस कम्युनिटी हुकूमत के साथ टैक्स बार हमारी होगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्में उनके साथ बैठ के ऐसी पॉलिसियाँ अगर मुरतब करें तो गैर मुल्की कर्ज़ों से भी निजात मिल सकती है और पाकिस्तान भी दिन दुगनी रात चुकाने तरक्की कर सकता है, जिसका हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं 8,000 अरब रुपए हमारी अखराजात हैं वो पूरे होने चाहिए टैक्स में। मैं दावे से कह सकता हूँ 8,000 अरब रुपए नहीं, 16,000 अरब रुपए इकट्ठा किया जा सकता है अगर आप स्टेक होल्डर को अपना जिसका पार्टनर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत आप समझते हैं हमारा पार्टनर है, पार्टनर को अपने साथ बिठाएं। IMF की शराइत मानने की बजाय जो अपनी कमाई से बगैर सूद के बगैर मुआवजे के आपको टैक्स देता है उसका अपना बाजू बनाए, तो मैं कहता हूँ ये टैक्स निज़ाम खुद ब खुद बेहतर होता चला जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।